اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ یہ آپ لوگوں کی انگلش کی کلاس ہے، چھٹی جماعت کی۔ آج کل ہم نے نیا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا، دا رینسم آف ریڈ چیف۔ ریڈ چیف کا تاوان، جس میں دو بندے تھے، اس کو $200 کی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے اس نے ایک پلان بنایا کہ ہم ایک بچے کو اغوا کریں گے۔ وہاں پر ایک امیر آدمی تھا جس کا نام ڈورسٹ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے بچے کو جو ہے نا وہ اغوا کریں گے۔ آج ہم دوسرا پیراگراف اس کا پڑھیں گے۔ آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں بیٹا تو پیج نمبر 15 اوپن کریں اور دوسرا نمبر پیراگراف جو ہے اباؤٹ 2 miles، وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ پڑھاتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اس کی آپ کو ٹرانسلیشن کروں گا۔ غور سے بیٹا اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ About 2 miles from summit was a little tree-covered mountains, and the rear slope ڈلوان کو کہتے ہیں۔ Of this mountain was a cave. There was stored provision خوراک کے سامان کو کہتے ہیں۔ One evening we drove in a buggy گھوڑا گاڑی کو کہتے ہیں، past old Dorset house. The kid was in the street throwing rocks at a kitten on the opposite fence. Fence باڑ کو کہتے ہیں۔ Hey, says Bill, would you like some candy? The boy threw a piece of brick at Bill's head. That boy put up a fight, but eventually we got him in the buggy and drove up to the cave. After dark, I drove the buggy back to the village I had hired it and walked back. دوبارہ بیٹا اس کو سنیں۔ About 2 miles from summit was a little tree covered. درختوں سے بھرا، درختوں کا جرمٹ، بہت زیادہ درخت ہو، ماؤنٹین تھا جس پر بہت سارے درخت تھے۔ About 2 miles from summit was a little tree covered mountains. On the rear slope of this mountain was a cave. There was stored provisions. One evening we drove in a buggy past old Dorset house. The kid was in the street throwing rocks at the kitten on the opposite fence. Hey, says Bill, would you like some candy? The boy threw a piece of brick at Bill's head. That boy put up a fight, and eventually we got him in the buggy and drove up to the cave. After dark, I drove the buggy back to the village I had hired it and walked back. اب بیٹا میں آپ کو اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن کروں گا۔ آپ لوگوں نے یہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ بڑے غور سے سنی ہے۔ دوسری بات یہ بیٹا کہ میں نے آپ کو ایکسرسائز بھی دیا تھا، ورڈز میننگ بھی دیا، لیکن مجھے ابھی تک کوئی آپ لوگوں کی ایکسرسائز ہوم ورک کہ آپ نے واٹس ایپ گروپ پر مجھے نہیں بھیجی، تو کوشش کریں کہ وہ آپ ٹائم کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں، آپ بیٹا غور سے سنیں اور دیکھیں۔ اچھا، About 2 miles from summit was a little tree covered mountain. سمٹ سے تقریباً 2 میل دور درختوں سے ڈھکا ایک چھوٹا پہاڑ تھا۔ اب About 2 miles from summit سے تقریباً 2 میل دور was a little tree covered mountain. ایک چھوٹا سا درختوں سے ڈھکا پہاڑ تھا۔ About 2 miles from summit was a little tree covered mountain. سمٹ سے تقریباً 2 میل دور درختوں سے ڈھکا ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا۔ On the rear slope of this mountain was a cave. اس پہ پہاڑ کے زیریں ڈھلان پر ایک غار تھی۔ On the rear زیریں سائٹ پر، rear slope یا زیریں ڈھلان پر، of this mountain اس پہاڑ کے was a cave ایک غار تھی۔ On the rear slope of this mountain was a cave.
اس پہاڑ کے زیریں ڈھلان پر ایک غار تھی. There was stored provision. ہم نے وہاں خوراک کا سامان ذخیرہ کیا ہوا تھا. پروویژن خوراک کا سامان اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پروویژن خوراک کے سامان کو کہتے ہیں. There was stored provision. وہاں ہم نے خوراک کا سامان ذخیرہ کیا تھا. One evening. ایک شام. We drove in a buggy. ہم ایک بگی پر سوار ہوئے. Past old Dorset house. ڈورسٹ کے گھر کے پاس سے گزرے. Past mean old Dorset house. ڈورسٹ کے پرانے گھر کے پاس سے گزرے. The kid was in the street. بچہ گلی میں موجود تھا. Throwing rocks at the kitten on the opposite fence. سامنے باڑ پر بیٹھے ایک بلی کے بچے پر پتھر پھینک رہا تھا. کٹن کس کو کہتے ہیں؟ بلی کے بچے کو. Throwing rocks at a kitten on the opposite fence. سامنے باڑ پر بیٹھے ایک بلی کے بچے پر پتھر پھینک رہا تھا. Hey, says Bill. اوئے بل کہتا ہے. Would you like some candy? کیا تم ٹافی مٹھائی کھانا پسند کرو گے؟ The boy threw a piece of bricks at Bill's head. لڑکے نے اینٹ کا ایک ٹکڑا بل کے سر پر کینچ مارا. That boy put up a fight. اس لڑکے نے خوب جدوجہد کی. وہ ان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ دونوں اس کے پیچھے تھے. That boy put up a fight. But اس لڑکے نے خوب جدوجہد کی لیکن eventually we caught him in the buggy. اور بالآخر ہم نے اسے بگی میں ڈال لیا. And drove up into the cave. اور اسے غار تک پہنچا دیا. After dark, I drove the buggy back to the village. اندھیرا چھانے کے بعد میں بگی کو گاؤں واپس لے آیا. I had hired it and walked back. جو میں نے کرائے پر لیا تھا اور پیدل چل کر واپس آیا. دوبارہ بیٹا اس کوشچن بہت ہی آسان ٹرانسلیشن ہے. اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں. میں اس لیے آپ کو دو معنی بتاتا ہوں ایک سینٹینس کے کہ اگر آپ کو جو بھی سمجھ آئے وہ آپ کیا کریں. ٹھیک ہے. About 2 miles from Summit was a little tree-covered mountain. سمٹ سے تقریباً 2 میل دور درختوں سے ڈھکا ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا. On the rear slope of this mountain was a cave. اس پہاڑ کے زیریں ڈھلان پر ایک غار تھی. There was stored provision. وہاں پر ہم نے سامان کا خوراک جمع کیا تھا یا ذخیرہ کیا تھا. One evening. ایک شام. We drove in a buggy past old Dorset house. ہم ایک بگی پر سوار ہو کر ڈورسٹ کے پرانے گھر کے سامنے سے گزرے. The kid was in the street. بچہ گلی میں موجود تھا. Throwing rocks at a kitten on the opposite fence. ایک بلی کے بچے پر کیا کر رہا تھا؟ پتھر پھینک رہا تھا. سامنے باڑ پر بیٹھے ایک بلی کے بچے پر پتھر پھینک رہا تھا. Hey, says Bill. اوئے بل نے کہا. Would you like some candy? کیا تم کینڈی مٹھائی ٹافی کھانا پسند کرو گے؟ The boy threw a piece of brick at Bill's head. لڑکے نے بل کے سر پر ایک اینٹ مارا. That boy put up a fight. اس لڑکے نے بہت جدوجہد کی. But eventually we got him in the buggy. لیکن بالآخر ہم اسے بگی میں لے آئے. And drove up to the cave. اور اسے غار تک پہنچا دیا. After dark, I drove the buggy back to the village. اندھیرا چاہتے ہی میں بگی کو گاؤں واپس لے آیا. I had hired it in and walked back. جو میں نے کرائے پر لی تھی اور واپس پیدل چلا گیا. اب میں بیٹا اس کی آپ کو جو ڈیفیکلٹ میننگ ہے وہ میں آپ کو لکھوں گا. آپ لوگوں نے یہ اپنے ساتھ نوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ورڈز میننگ. پہلا نمبر ہمارے پاس ہے کیو. غار. پھر ہے ہمارے پاس سلوپ ڈھلان.
اچھا پھر آ جاتا ہے پروویژنس خوراک کا سامان. بگی کو بھی کہتے ہیں, گھوڑا گاڑی کو بھی کہتے ہیں. گھوڑا گاڑی. اسٹریٹ گلی. اچھا پھر کیا ہے؟ فینس. باڑ. فینس جو اگر آپ خیال کرتے ہیں جو جنگلہ ہوتا ہے سائڈ پر لگا ہوتا ہے اسے ہم فینس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے بریک. اینٹ کو کہتے ہیں یہاں پر فلائٹ کا مطلب ہے جدوجہد کرنا. ایونچولی بالآخر. ڈرو اپ. لے جانا. ڈارک اندھیرا. بیٹا یہ کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے جو میں نے آپ کو لکھے ہیں. کیو غار کو کہتے ہیں. سلوپ ڈھلان. پروویژن خوراک کا سامان. بگی یا گھوڑا گاڑی. اسٹریٹ گلی. فینس باڑ. ایونچولی بالآخر. ڈرو اپ لے جانا. ڈارک اندھیرا. کیو غار. سلوپ ڈھلان. پروویژن خوراک کا سامان. بگی گھوڑا گاڑی یا بگی. اسٹریٹ گلی. فینس باڑ. ایونچولی بالآخر. ڈرو اپ لے جانا. ڈارک اندھیرا. دوبارہ بیٹا اس کو ایک دفعہ میں آپ کو پھر سناتا ہوں. About 2 miles from Summit was a little tree-covered mountain. سمٹ سے تقریباً 2 میل دور ایک پہاڑ درختوں سے ڈھکا پہاڑ تھا. On the rear slope of this mountain was a cave. اس کے زیریں سائٹ پر یا زیریں ڈھلان پر ایک غار تھی. There was stored provision. جہاں پر ہم نے خوراک کا سامان جمع کیا تھا. One evening. ایک شام. We drove in a buggy. ہم ایک بگی میں گئے. Past old Dorset house. پرانے ڈورسٹ کے گھر کے پاس. The kid was in the street. بچہ گلی میں موجود تھا. Throwing rocks at the kitten on the opposite fence. باڑ کے دوسرے سائڈ پر بلی کے بچے پر پتھر پھینک رہا تھا. Hey says Bill. اوئے بل نے کہا. Would you like some candy. کیا تم ٹافی لینا پسند کرو گے. The boy threw a piece of brick at Bill head. لڑکے نے بل کے سر پر اینٹ کا ایک ٹکڑا مارا. The boy put up a fight. لڑکے نے بہت جدوجہد کی. But eventually. لیکن بالآخر. We got him in the buggy. ہم اسے بگی میں لے آئے. And drove to the cave. اور وہاں اسے غار تک پہنچا دیا. After dark. اندھیرا چھانے کے بعد. I drove the buggy back to the village. میں بگی کو دوبارہ گاؤں واپس لے آیا. I had hired. جو میں نے کرائے پر لی تھی. and walked back. اور دوبارہ پیدل روانہ ہو گیا. اگر اس ٹرانسلیشن میں آپ کو بیٹا کوئی مسئلہ ہو یا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ بیٹا کسی بھی وقت جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت مجھ سے جو ہے اس کی ٹرانسلیشن مانگ سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے بیٹا. اللہ نگہبان.